قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، صدق اللہ مولانا العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ ایک طویل آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 187۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 186 تک کی آیات کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس طویل آیت کی اختصار کے ساتھ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ چنانچہ اس آیت سے پہلے اللہ جل شانہ نے اپنا اعلان شاہی کیا کہ اجیب دعوت الداع، کہ میں جو بھی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنے انعام کا اعلان کیا، بندوں پر اپنی کرم نوازی کا اعلان کیا۔ چنانچہ اسی کرم نوازی میں سے ایک اور طرح کی کرم نوازی کا اعلان ہو رہا ہے، اور اس میں ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے کہ اللہ جو انسانوں کی پکار کا جواب دیتا ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے پکارتا ہے تو اس کو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کا حال دیکھتا ہے، یعنی اس کے بندے اپنی زبان سے بے شک پکار نہیں رہے ہوتے، لیکن جب اپنے بندے کو وہ کسی تکلیف میں مبتلا دیکھتا ہے تو وہ از خود ہی جو ہے اس کی تکلیف رفع فرما دیتا ہے۔ تو کتنی وہ کریم ذات ہے، یعنی قالن حالن، یعنی ہم چاہے قالن اس کو پکار رہے ہوں یعنی زبان سے، چاہے حالن پکار رہے ہوں یعنی ہمارا حال ایسا ہو کہ جو اللہ جل شانہ کے کرم کا متقاضی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کی جو آیت ہے اس میں کچھ ایسا ہی ہے کہ اس زمانے میں رمضان المبارک کے جو روزے ہوا کرتے تھے ان کے رکھنے کا تھوڑا انداز مختلف تھا۔ آج کل آپ کو معلوم ہی ہے ہمارا روزہ جو ہے وہ پاؤں پھٹنے سے، یعنی جب اذان ہوتی ہے فجر کی اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک روزہ رہتا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے قانون یہ تھا کہ جب انسان کی آنکھ لگ گئی، بندہ سو گیا تو روزہ شروع، بس۔ یعنی آپ نے جو بھی کھانا پینا ہے وہ سونے سے پہلے پہلے کھا سکتے ہیں۔ اور آسان لفظوں میں، یعنی آج کل جس طرح سے ہم فجر کی اذان سے پہلے پہلے ساری رات جو ہے وہ کھا پی بھی سکتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں، لیکن جو ہی اذان ہوگی اس وقت یہ چیزیں ممنوع ہو جائیں گی اور روزہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہ تھا کہ جو ہی وہ رات ہوئی آپ بستر پہ لیٹے اور سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی تو آنکھ لگنے سے پہلے پہلے، یعنی سونے سے پہلے پہلے آپ کھا بھی سکتے ہیں، سونے سے پہلے پہلے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک مرتبہ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو۔ پھر سونے کے بعد اگر آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو ابھی حالانکہ بہت رات طویل باقی ہو، ابھی اذان میں بہت وقت پڑا ہو، تو نہ پھر کھانے کی اجازت تھی، نہ ہی اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنے کی ہی اجازت تھی۔ لیکن ہوا پھر یوں کہ بعض احباب جو تھے ان کی رات کے وقت آنکھ کھل جاتی تھی، تو جب آنکھ کھلتی تھی تو اہل خانہ ساتھ ہوتے تھے، تو اس میں پھر کچھ مسائل پیدا ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ایک صاحب کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ دن بھر کوئی مشقت آمیز قسم کا کام کرتے رہے، جو ہی گھر آئے چارپائی پہ لیٹے تو لیٹتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو ان کا تو روزہ شروع، یعنی وہ جو بھی کھا پی سکتے تھے بستر پر لیٹنے، یعنی آنکھ لگنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ کھا سکتے تھے، سونے سے پہلے پہلے کھا سکتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ وہ تکان کی وجہ سے کھا پی بھی نہ سکے اور بستر پہ جو ہی لیٹے ان کی آنکھ بھی لگ گئی۔ تو جب آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو گیا۔ تو یعنی سارا دن مشقت کی اور بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو جب بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ شروع ہو گیا تو ان کے لیے بہت مسئلہ بنا اگلے دن۔ تو یہ چیزیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور پھر یہ کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ جو ہے وہ بندوں کی قالن بھی سنتا ہے، زبان سے بھی سنتا ہے اور حالن بھی سنتا ہے، یعنی جب اپنے بندے کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا لاچار ہو، بڑا مضطر ہو، تو تب بھی سنتا ہے۔ یہ میں نے ایک بڑی قیمتی بات آپ کو بتائی ہے کہ اللہ جو ہے وہ بندے کی قالن بھی سنتا ہے، حالن بھی سنتا ہے۔ تو پھر
اللہ نے اپنے بندوں کی حالن سن لی، اللہ کو اپنے بندوں کا حال معلوم ہو گیا کہ میرے بندے مشقت میں ہیں، میرے بندے تکلیف میں ہیں، تو اللہ نے آئین بدل دیا، قانون بدل دیا، دستور بدل دیا۔ اور وہ کیسے بدلا؟ فرمایا کہ آئندہ ساری رات جو ہے وہ آپ کو کھانے پینے کی اہل خانہ کے ساتھ تعلق کی اجازت ہے، چاہے آپ سوئیں چاہے جاگیں، سو کر اٹھیں پھر سوئیں پھر اٹھیں، جیسے مرضی کرتے رہیں، جب تک فجر کی اذان نہ ہو اس وقت تک آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس آیت کا آغاز اسی حکم شائی، اسی یوں سمجھیں کہ الہی کرم سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ آپ کے لیے حلال کر دیا گیا رمضان المبارک کی راتوں میں، اور رفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ رفث کا لفظ یاد رکھیے گا، یہ عورت کے ساتھ جو ہے شہوت انگیز معاملات سے لے کر آخری حد یعنی تعلق قائم کرنا یا جمع کرنا، ان سب کو شامل ہے۔ یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے۔ فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سونے سے پہلے تھا جائز، بعد میں نہیں۔ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں۔ آئندہ کب تک ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، یعنی اذان کا یا فجر کی یا پھٹنے کا۔ فرمایا کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ کیا مطلب یہ کہ جس طرح سے جسم اور لباس کے درمیان کبھی جدائی ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے انسان کے اندر جو ہے جبلی طور پر ایک شرم اور حیا کا مادہ رکھا گیا ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جو سلیم العقل شخص کا انسان ہو، کوئی پاگل واگل نہ ہو، وہ ننگا گھوم رہا ہو۔ ایسا آج تک نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ یعنی ہر انسان جو ہے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو چاہے وہ مختصر لباس ہو، چاہے وہ غیر نفیس یعنی کوئی گھٹیا قسم کا ہی لباس کیوں نہ ہو، لباس ضرور پہنے گا۔ یہ اس کی جبلت میں شامل ہے، یعنی انسان کا بدن اور اس کا لباس، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ہن لباس اللہ، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وہ انتم لباس اللہ، اور تم ان کا لباس ہو۔ تو جس طرح سے لباس جسم سے الگ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں ایک اور لطیف نکتہ ہے کہ جیسے تو دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا، لیکن ہن لباس لکم انتم لباس لہن، عورتوں کو جو ہے وہ مردوں کا لباس جو ہے وہ پہلے قرار دیا گیا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کو بھی مرد کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قضاء شہوت کا جو داعیہ، قضاء شہوت کی جو شدت مرد کے اندر ہے وہ عورت میں نہیں ہے، لہٰذا مرد کو جو ہے وہ عورت کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس میں بہت سے نکات ہیں۔ اس آیت کے اوپر اگر ہم غور و خوض کرتے چلے جائیں تو یقین جانیے کہ یہ جو ٹکڑا ہے ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ معانی کا ایک سمندر ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس ٹکڑے پر الگ سے جو ہے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سر دست یہ جو موضوع چل رہا ہے، اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں اسی آیت کے اندر۔ فرمایا کہ علم اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفوس کے ساتھ خیانت کرتے تھے، یعنی رات کے وقت سوتے تھے، جب سونے کے بعد آنکھ کھل جاتی تھی تو روزہ تو شروع ہو جاتا تھا، لیکن ایسی باتیں عمل میں آ جاتی تھیں کہ جو روزے کے خلاف ہوتی تھیں، چونکہ اہل خانہ ساتھ ہوتے تھے۔ فتاب علیکم، پس اس نے تم پر رجوع کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف رکھا، یعنی اس مشقت سے اب آئندہ تمہیں معاف رکھا اور تم پر اپنی رحمت کی نظر سے جو ہے وہ رجوع کیا۔ اور کیا اعلان ہو رہا ہے؟ اب اعلان شاہی سنیں۔ فرمایا کہ فالآن، بس اب یعنی آج کے بعد، باشروہن، ان کے ساتھ تم جو ہے مباشرت کرو، یعنی رات کے وقت جس طرح سے پہلے یہ ممنوع تھا کہ آنکھ لگنے کے بعد جب آنکھ کھلے تو پھر تم یہ عمل نہیں کر سکتے، فرمایا کہ نہ، اب آئندہ ایسی کوئی قدغن نہیں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چاہو وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے؟ جب انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی طلب اولاد کی ہوتی ہے۔ تو اس میں گویا کہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ جب انسان تعلق قائم کرے تو اللہ سے جو ہے اپنے لیے اولاد بھی مانگے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ
یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر کے وقت کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر آنے لگے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک استعارہ ہے ایک طرح سے، یعنی وہ جو صبح کے وقت ایک دھاری پیدا ہوتی ہے افق کے اندر، جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے سوا گھنٹے یعنی جب اذانوں کا وقت ہوتا ہے تو ایک دھاری سی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاؤ پھٹنا کہتے ہیں۔ تو اس دھاری کو جو ہے اللہ جل شانہ نے دھاگے کے ساتھ تعبیر کیا، یعنی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا۔ سیاہ دھاگا کا کیا مطلب، یعنی دھاری پھٹنے سے، یعنی دھاری پیدا ہونے سے پہلے کی جو کیفیت ہے اس کو سیاہ دھاگا قرار دیا، اور جب وہ دھاری پیدا ہو رہی ہے تو اس کو سفید دھاگے سے جو ہے وہ تعبیر کیا۔ فرمایا کہ فجر کی جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر آنے لگے، کیا مطلب، یعنی جب پاؤ پھٹ جائے، جب اذانوں کا وقت ہو جائے، اس وقت تک تمہارے لیے یہ تینوں کام حلال ہو گئے، یعنی اہل خانہ کے ساتھ صحبت کرنا، نمبر 1، نمبر 2 کھانا، اور نمبر 3 پینا۔ فرمایا کہ ثم اطموا الصیام الی اللیل، پھر یہ روزہ جو ہے پورا کرو رات کی آمد تک، الی اللیل۔ اب رات کی آمد کب ہوتی ہے؟ رات کی آمد کا وقت جو ہے وہ سورج کا غروب ہونا ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اپنا روزہ جو ہے وہ مکمل کرو مغرب کی اذان تک یا سورج کے غروب ہونے تک۔ اگر فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں رمضان المبارک کے اندر ایک صورت ایسی رکھی کہ اس صورت کے اندر آپ کو جو ہے رمضان المبارک کے اندر اپنے اہل خانہ کے ساتھ صحبت کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ تم اعتکاف کرو۔ اگر انسان کوئی اعتکاف بیٹھ جائے رمضان المبارک کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے پھر یاد رکھیے گا کہ دن میں تو ظاہر اس کا روزہ ہوگا، لیکن رات کے وقت بھی اگرچہ روزہ نہیں ہوگا پھر بھی جو ہے اس کو اہل خانہ کے ساتھ تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں دیکھیں کہ یہاں لفظ فی المساجد آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا جو اعتکاف ہے یا اعتکاف جو مسنون اعتکاف ہے وہ صرف اور صرف مسجد میں ہی ہوگا۔ اس کے بعد اعلان فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سے اللہ نے اب یہ حد بنا دی کہ آپ جو ہے وہ فجر کی اذان تک یا فجر کے وقت تک جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں اور اہل خانہ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اب یہ ایک حد بن گئی، فرمایا کہ فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس کے توڑنے کے قریب نہ جاؤ، اس حد کی خلاف ورزی کے قریب نہ جاؤ۔ اس میں علماء نے ایک اور بہت پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں قربت سے بھی منع کیا گیا، یعنی حد کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سحری کے وقت اتنی بے فکری سے نہ کھاتے رہیں، یا اہل خانہ کے ساتھ اتنی بے فکری کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط میں مصروف نہ رہیں کہ بالکل ہی جو ہے وہ اذان کا وقت آ جائے، حتیٰ کہ جب آپ اپنا آخری لقمہ جو ہے وہ لگا رہے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا آخری لقمہ جو ہے وہ فجر کی اذان کا جب وقت ہو چکا ہو، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو، وہ آپ کا لقمہ اس وقت میں داخل ہو جائے۔ تو اسی لیے علماء نے جو ہے احتیاطاً یہ بات کہی ہوئی ہے کہ تقریباً کم سے کم 2-3 منٹ جو ہے وہ پہلے چھوڑ دینا چاہیے کھانا پینا اذان کے وقت سے، تاکہ اس آیت کی خلاف ورزی نہ ہو، تاکہ وہ بالکل قریب نہ چلا جائے۔ اگر فرمایا کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح سے اللہ جل شانہ اپنی آیات کو جو ہے واضح کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں۔ اچھا، لفظ آیات کے بارے میں سمجھ لیں، یہ میں نے شاید پہلے بھی کہیں بیان کیا ہوگا کہ لفظ آیات جس کو کہ آیت کی جمع ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں نشانی، یاد رکھیے گا۔ لیکن مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اہم چیز، کوئی بھی واضح چیز، کوئی بھی بڑی اہمیت والی چیز، تو قرآن کریم کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس کے ہر جگہ معانی جو ہیں مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر کہیں توحید کا بیان چل رہا ہو، اللہ کی قدرتوں کا بیان چل رہا ہو اور لفظ آیت آ جائے، جیسے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر ہے، آیات جمع کے انداز میں بھی ذکر ہے، تو پھر وہاں اس سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، شجر ہیں، فجر ہیں، تو وہاں پھر یہ چیزیں مراد ہوتی ہیں، ٹھیک۔ اور اگر کہیں احکامات کا ذکر چل رہا ہو، اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو کوئی حکم دے رہا ہو اور پھر آیات کا لفظ آ جائے، تو پھر اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ وَمَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آیاتہ، اللہ اسی طرح سے اپنے احکامات کو تمہارے لیے یعنی للناس لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں، یتقون تاکہ وہ بچیں، ڈریں، یہ سب الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یاد رکھیے گا کہ لفظ یتقون جو ہے یا جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے بچنا، ٹھیک، تاکہ وہ بچیں یا بچ سکیں۔ اب کس چیز سے بچیں، اس کی پھر آگے مختلف صورتوں ہیں۔ سب سے ابتدائی صورت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کی حکم عدولی سے بچیں، اور نتیجتاً یا نتیجے کے طور پر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ وہ آگ سے بچ سکیں، وہ جہنم سے بچ سکیں، وہ دوزخ سے بچ سکیں۔ تو تقوی کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ سے ڈرنے کا عمل اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا عمل اختیار کرتا ہے، تو وہ اللہ کی ناراضی سے بھی بچتا ہے اور نتیجتاً دوزخ اور آگ سے بھی بچتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج یہ آیت نمبر 187 ہو گئی، تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آیت نمبر 188 کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو اس التماس کے ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں، ابھی تک اس چینل کے صرف اور صرف 27 سبسکرائبر ہیں، جبکہ لوگوں کے لاکھوں کی تعداد میں سبسکرائبر ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا چینل ہے، قرآن کریم کی اس میں جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے اور دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش کریں کہ کچھ احباب کو جو ہے اس میں شامل کر لیں، کم سے کم 100-200 سبسکرائبر ہو، تاکہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ اس سے نفع حاصل کر سکیں۔ میں بھی یاد رکھیے گا جب آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کرتا ہوں تو خود بھی سیکھتا ہوں ساتھ میں اس طرح سے، تو میرا بھی فائدہ ہوتا رہے اور آپ کا بھی فائدہ ہوتا رہے۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ بھی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔